بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم۔ ڈی ٹی وی کی جانب سے ماہ مبارک رمضان سن 1441 ہجری کی براہ راست نشریات پیش خدمت، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار تمام روزہ داروں، اس مقدس مہینے میں عبادت میں زندگی بسر کرنے والوں اور وہ بندگان خدا کے جنہیں پروردگار نے اس سال اپنی بندگی میں قبول فرمایا اور عقل و شعور کے وہ مدارج طے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی عبادت کے اہل قرار پا سکیں، جسے شرعی اصطلاح میں بلوغت کہا جاتا ہے۔ ان تمام روزہ داروں کے روزوں کی قبولیت تقوی اور پرہیزگاری کی جانب گامزن ہونے اور اللہ کے اس عظیم دسترخوان پر نعمتوں سے فیضیاب ہونے اور اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور جن کرامات کا حامل قرار دیا، جن فضیلتوں سے اس مقدس مہینے کو زینت دی، ان عظمتوں، ان کرامتوں اور ان فضیلتوں کا حقدار تمام روزہ داروں کو قرار دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان بندوں کو نوازنا چاہتا ہے جو بندگی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے کسی بھی ملک کا آئین، اس ملک کا قانون تبھی شہری حقوق اور اس ملک کے شہری ہونے کے تقاضوں پر پورا اتر سکتا ہے کہ جب اس ملک میں بسنے والے اس آئین کا لحاظ رکھیں اور اس قانون کی پاسداری کریں، وگرنہ کوئی ملک امن و امان کو یقینی نہیں بنا سکتا، عدل و انصاف کو یقینی نہیں بنا سکتا، حق حکومت اور رعیت کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کو ادا نہیں کر پا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں جو عظمتیں اپنے بندوں کو دے رہا ہے اور جن فضیلتوں اور ان کرامتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا بندہ وہ اہلیت اپنے اندر پیدا کرے، ان فضیلتوں اور ان عظمتوں کو اپنانے کی بنیادی طور پر طلب ہو۔ اور جب انسان اللہ کی ان اعزازات، اللہ کی ان نعمتوں، اللہ کی ان فضیلتوں کے جو اس مقدس مہینے کو عطا فرمائی ہیں اور اس میں جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے بھی
شعبان المعظم کے آخری حصے میں ماہ مبارک رمضان کی آمد کی نوید سنائی اور اس کی عظمتوں کو، اس کی فضیلتوں کو، اس کے درجات کو، اس کے مدارج کو بیان فرمایا۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان جب تک کہ اس کی اہلیت اپنے اندر نہ رکھے، اپنے اندر پیدا نہ کرے، کسی چیز کو اپنانے، کسی چیز کو قبول کرنے، کسی چیز کا اہل بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جو اپنانا چاہتا ہے وہ اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرے۔ جیسے کہ امتحان پاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرے کہ امتحانات میں دیے گئے سوالات کا جواب دے، اس کا جو ہے وہ اس کا زاویہ درست رکھے، الفاظ جو ہے وہ اس کا انتخاب اچھا کرے، اس کی جو ہے وہ خطاطی، اس کی رائٹنگ جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی ہو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ سوال نمبر 1 کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ سوال نمبر 2 میں دیا جائے۔ یہ ہوتی ہے اہلیت، یعنی ادائیگی، جو سوال کیا جاتا ہے اس کی فہم و فراست، اور یہ اہلیت ہے کہ جو اہلیت انسان کو اس امتحان میں کامیابی کے زینے طے کرنے کی طرف جو متوجہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں جو عظیم عظمت اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے کہ وہ اس انداز سے کہ فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ اب روایات کو 2 انداز سے بیان کیا گیا، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ یا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ دونوں حوالوں سے اگر دیکھا جائے، دونوں حوالے اس ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو پورا کرتے ہیں، چاہے میں اس کی جزا دوں یا میں خود اس کی جزا ہوں۔ البتہ فرق ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں اس کی جزا دوں، وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ وسعتوں والا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کی جزا ہوں۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے کہ بندگی ہے کیا چیز، اس بندگی کے تقاضوں کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے اور بندگی کے آداب اور اطوار کی طرف سوچا جائے، یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ بندگی ہے، عبادت بندگی کو ارتقاء اور کمال عطا کرتا ہے۔ اگرچہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں نے سوائے اس کے کہ جن و انس کو عبادت کے کچھ کسی اور مقصد کے لیے خلق نہیں کیا۔ عبادت وہ ڈیلیور کرنا ہے بندگی کو۔ انسان سب سے پہلے اس بندگی کے آداب اور اطوار اور اس کی بنیاد کو سوچے، سوچنے کے بعد جب وہ سمجھ لیتا ہے، اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اس دنیا میں آیا ہوں تو مجھے اس معبود کی بندگی ادا کرنی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ جب انسان بندگی کے حق کو ادا کرنے کا مصمم ارادہ کر لے تو وہ چیز کہ جو اس بندے کو اس معبود سے قریب کر سکتی ہے وہ اس کی عبادات ہیں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ پھر راہ و رسم زندگی بھی، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کی جانب سے طے شدہ ہیں۔ اچھا اخلاق، اچھی گفتگو، نرم لہجہ اور جو ہے وہ نرم خو ہونا، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت بھی اسی انداز میں اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، نرمی میں۔
وہ چھوٹ دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ بندہ باغی ہو جاتا ہے، بندہ سرکشی پر اتر آتا ہے، بندہ فراموش کر دیتا ہے، یکسر نظر انداز کر دیتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ چھوٹ دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ کیوں؟ محبت کا تقاضا یہ۔ جیسے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی سرکشی، اس کی طغیان، اس کی بغاوت، اس کی جو ہے وہ یعنی معمولات زندگی کو جس نے یعنی برہم کر دیا ہو، ازبر کر دیا ہو، ملیامٹ کر دیا ہو، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اپنے سائے پدری کا لحاظ رکھے، باپ ہونے کا حق ادا کرے، باپ کی شفقت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ وہ اس امید میں رہتا ہے کہ آج نہیں تو کل بچہ جو ہے وہ سدھر جائے گا، راہ راست پر آ جائے گا، اس کو احساس ہو جائے گا اور وہ اپنے فرزندی کے آداب کو سمجھ جائے گا، اور پھر وہ باپ کی حیثیت، باپ کا مقام اور باپ کا مرتبہ وہ خود بخود اس کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یقیناً اللہ رب العزت کی وہ ذات کہ جو اس قدر مہربان ہے، وہ چھوٹ، وہ مہلت دیتا ہے، وہ مزید موقع دیتا ہے۔ یہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے بندہ اس کا ہے، اور جب انسان اس بندگی کے اس بنیاد کو سمجھ لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور شاید تمام اعزازات میں سے سب سے بڑا اعزاز اللہ کی بندگی ہے، اور یہ بندگی کے اندر اس قدر کشش ہے، اس کے اندر وہ چاشنی پائی جاتی ہے، اور وہ یعنی کھینچنے کی طاقت، جاذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ شاید کسی اور چیز میں نہیں پایا جاتا۔ جس طریقے سے صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اور اس قرابت داری کو جتنا پھیلاتے جائیں اس کو خاندان بنتا ہے، قبیلہ بنتا ہے، قومیتیں بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر خود بخود ایک کشش آ جاتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کوئی ربط پاتے ہیں، اگر وہ نہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، نہ جاننے کے باوجود بھی اگر ان کے اندر کوئی ایک ایسی چیز کہ جو ان کو جوڑ رہی ہو، وہ چیز اگر سامنے آ جائے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، کشش، دل ایک دوسرے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو بندگی کے اندر بھی ایک کشش ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جس طریقے سے ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت امت مصطفیٰ کے ہونے کے، ہم جو گواہی دیتے ہیں، کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری گواہی جو میرے اسلام کو، میرے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور مجھے پاک بنا دیتی ہے، وہ کیا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بندگی کے اندر وہ کشش پائی جاتی ہے، نہایت جاذبہ پایا جاتا ہے۔ کسی راہ چلتے ہوئے انسان کو اگر آپ اپنائیت کا احساس دلا دیں، کسی بپرے ہوئے کو، کسی بکھرے ہوئے کو جو اجڑا ہوا ہو، وہ یعنی عام معاشرے کے معاملات کو دگرگوں کرنا چاہتا ہو، اگر اس کو آپ اپنائیت کا احساس دلا دیں، وہ رام ہو جاتا ہے، موم بن جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ جیسا فرزند عطا فرمایا، تو حضرت مریم پر انگلیاں اٹھائی گئیں۔ حضرت مریم نے کوئی کلام نہیں کیا، اشارہ کیا اس بچے کی طرف،
لوگوں نے مسخرہ اڑایا، کہا کہ اے مریم کیا تم ہم پر ہمیں مذاق سمجھتی ہو، مسخرہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ؟ لیکن چونکہ حضرت مریم کو یقین تھا کہ بچہ بولے گا، جس طریقے سے حضرت یوسف کو یقین تھا کہ جس بچے کی گواہی وہ دلوا رہا ہے وہ بچہ بولے گا، حضرت عیسیٰ ہم کلام ہوئے، کیا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چند دنوں کا بچہ، کتنا عرصہ گزرا ہوگا جہاں پر وہ کھجور کی ٹہنیوں سے جو ہے وہ غذا ملتی رہی، اور اس کے بعد پھر وہ گھر تشریف لائیں، اپنے یعنی گاؤں تشریف لائیں۔ کتنا عرصہ؟ ہفتہ، 10 دن، 2 ہفتے۔ چند دن کا بچہ کلام کرتا ہے، اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، سب سے پہلا تعارف جو کرواتا ہے کیا؟ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں؟ اس بندگی کے اندر کشش ہے، جاذبیت ہے، کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس سے بھی اگر آگے بڑھا جائے، وہ آیے مجیدہ، جس آیے مجیدہ کو پیغمبر اسلام نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ اس آیے مجیدہ کے سننے کے بعد میرے دل میں مزید ایمان پختہ ہوا، یقین ہوا۔ جس طریقے سے خود پیغمبر اسلام سے روایت کی گئی ہے، شیبتنی سورۃ ہود، کہ سورہ ہود نے میری داڑھی کو سفید کروا دیا، کالی داڑھی سفید ہو گئی، اتنے سخت احکام۔ اور پھر جو ہے وہ سورہ انشراح کے آخری جو وہ آیات ہیں، ان آخری آیات کے حوالے سے بھی یہی جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ ایک اور 2 آیتیں اور ہیں، اس کے حوالے سے بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بہت سخت لہجہ ہے، فاستقم کما امرت، یعنی سخت لہجے کے اندر گفتگو، جہاں پر آیات الہی کا لہجہ جہاں پر سخت ہو، وہاں پر یقیناً اس سختی کو نمایاں کرتا ہے اللہ کے ارادوں کی، اللہ کے فرمودات کی، اللہ کے فرامین کی۔ لیکن یہ اس آیت کو جہاں پر پوری انسانیت کو، اپنے بندوں کو اللہ ایک امید دلاتا ہے، وہاں پر بھی جو رشتہ ظاہر کرتا ہے وہ کیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے حبیب میرے بندوں سے۔ کس قدر خوبصورت اور لطیف پیغام ہے، کس قدر اپنائیت کا اظہار ہے، کیا کشش پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ جو میری ماضی سے آشنا، میرے حال سے آشنا اور میرے مستقبل سے آشنا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ پوری کائنات اس کے لیے ایسے جیسے اس کے سامنے اس کی ہاتھ کی ہتھیلی۔ وہ پروردگار جس کے شقی ہونے کا بھی خبر رکھتا ہے، سعادت مند ہونے کی بھی خبر رکھتا ہے، عذاب کا اہل بننے کی بھی خبر رکھتا ہے، رحمتوں کا حقدار بننے کی بھی خبر رکھتا ہے۔ وہی پروردگار کس انداز سے فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو حبیب میرے بندو، اے میرے بندو،
کہ جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ کون سا ظلم کیا؟ اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا، اپنا وہ مقام کے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کا احساس نہیں کیا، جو اللہ رب العزت نے انسان کو جو امتیاز عطا کیا اس کا ادراک نہیں کیا، اس کو جو شرافت کی منزل عطا کی اس شرافت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نہ کی، اپنا احساس نہیں کیا، ادراک نہیں کیا، قدر و قیمت نہیں جانی، شرافت کی منزل کو نہیں جانا، جو اللہ نے صلاحیتیں دی، جو استعداد دی اس کو نہیں جانا، جو اللہ کی محبتیں ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، اور اللہ کی خالقیت اور حاکمیت کا جو تقاضا ہے اس کو جب نہ جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے تم بفر گئے، سرکشی کی، تم نے توجہ نہیں کی، اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانا، اپنے آپ کو حیوانات سے بدتر سمجھا، اپنے آپ کو خواہشات کا پیرو بنایا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہوا و ہوس کا غلام بنایا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پورے قرآن مجید میں امید افزا آیت، بعض اوقات اللہ کے فرمودات کو سن کر، اس کے نتائج کو سن کر، عذاب کو سن کر، جہنم کی ان ہولناکیوں کو سن کر انسان کانپ جاتا ہے، مگر اس آیت، سورہ زمر کی آیت، اس کو سننے اور پڑھنے کے بعد یقیناً ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اللہ رب العزت سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تاکید دیکھیں کہ اللہ تمام گناہ بخشنے والا ہے، اور کیوں بخشنے والا ہے وجہ بھی بتلا دی، انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بے شک مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ کس کو مخاطب کیا؟ بندوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندگی میں وہ عظیم کشش ہے، اپنائیت ہے کہ جس کا ادراک، جس کا احساس اگر کوئی بندہ کر لے، اس کے بعد پھر وہ عبادت کی منزل آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ چونکہ آنے والے دن شب قدر کے ایام ہیں، نزول قرآن کے ایام ہیں، اور پھر اس نزول قرآن کے ایام میں جو بنیادی چیز ہے کہ وہ یہی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ساری چیزوں کا اقرار کرے، اعتراف کرے اور اپنے آپ کو کھول دے۔ اللہ نے اس مقدس مہینے میں ہمیں اسی جانب دعوت دی کہ میرے مہمان بنو، میرے دسترخوان پر آ کے بیٹھو، میں تمہیں جزا دوں گا، تم مجھے پالو گے۔ کہ یعنی اللہ کو پانے، اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کے مہمان بننے کی ان عظمتوں کا احساس یقیناً ماہ رمضان ہمیں دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان مقدس لمحات کو اللہ رب العزت کی بندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔